السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں احباب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ فرائیڈے کمنٹ باکس کے آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ پہلا سوال لیا ہے۔ یہ سوال ہے محمد یعقوب علی گڑھ کی طرف سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ سے ایک سوال ہے، اگر کوئی انسان ناپاک ہو اور یہ جانتے ہوئے بھی نماز پڑھ لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنے سے بعض مرتبہ انسان پر کفر لازم آ جاتا ہے، کفر عائد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر اس خیال سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا جائز ہے اس لیے پڑھی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور نکاح دونوں کی تجدید کریں۔ دونوں کی تجدید کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے کسی دباؤ کی وجہ سے نماز کی نیت کے بغیر نقالی کے طور پر نماز پڑھی، یعنی وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی نماز کی نیت نہیں ہے، بلکہ وہ صرف کسی کو دکھلانے کے لیے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے نماز کی نقل کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر کفر لازم نہیں آئے گا، کفر عائد نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے ایسی صورت میں بھی توبہ استغفار کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی آدمی نے بھول سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ شخص توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بعد میں اس نماز کا اعادہ کرے، نماز کو لوٹا لے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ بغیر کسی مجبوری کے خواہ مخواہ بہت لمبے ٹائم تک، لمبے وقت تک ناپاک رہنا اور اسی حالت میں گھومتا رہنا، یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ فرض غسل میں بلا وجہ تاخیر کرنا اور بلا وجہ سستی کرنا یہ گناہ ہے۔ ایسے آدمی کے لیے توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ آئندہ کے لیے پاکی کا اہتمام کریں، پاکی کا دھیان رکھیں، پاکی کا خیال رکھیں اور نمازوں کی وقت پر ادائیگی کا پورا اہتمام کریں، یہ ان کے لیے ضروری ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے بھول سے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے اور اس نماز کا اعادہ کرے، اس نماز کو لوٹا لے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ پاک ہو جائے، غسل کر لے اور اس نماز کا اعادہ کر لے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد مبشر نذیر کی طرف سے، کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اگر نماز پڑھاتے ہوئے امام صاحب کا انتقال ہو جائے یا امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں جو شخص نماز پڑھائے گا وہ پوری نماز پڑھائے گا یا باقی نماز پڑھائے گا؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ اگر نماز کے دوران امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو وضو کے لیے جانے سے پہلے کسی بھی مقتدی کو اپنی جگہ امام بنا کر جا سکتے ہیں تاکہ وہ مقتدی امام بن کر لوگوں کی نماز پوری کروا دے۔ اس بات کا خیال امام کو رکھنا پڑے گا اور رکھنا چاہیے۔ نائب بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے اسی وقت اپنے پیچھے موجود کسی مقتدی کو، اور کسی ایسے مقتدی کو کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اسے نماز کے فرائض، واجبات اور سنتوں کا علم دوسروں کے مقابلے زیادہ ہوگا، ایسے آدمی کو بات کیے بغیر اشارہ کر کے یا کھینچ کر اپنی جگہ پر کھڑا کر دے اور خود وضو کرنے کے لیے چلا جائے، اور وہ نائب جو بنا ہے وہ اسی جگہ سے نماز کو آگے بڑھائے جہاں سے امام صاحب نے نماز کو چھوڑا ہے، جہاں سے امام صاحب نماز چھوڑ کر گئے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ امام صاحب کے پیچھے اسی شخص کو کھڑا ہونا چاہیے جو شریعت کا پابند ہو، جس کا حلیہ اسلامی ہو اور اس کی وضاحت بھی اسلامی اعتبار سے ہو، اور وہ نماز کے فرائض، واجبات اور سنتوں کے بارے میں جانتا ہو، ان تمام چیزوں کا اس کو علم ہو۔ ایسے انسان کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جو ڈڑمڈے لوگ ہوتے ہیں جو نماز کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے، نماز کے احکام و مسائل اور نماز کے فرائض اور سنت اور واجبات نہیں جانتے، تو ایسے شخص کو امام صاحب کے بالکل پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اس کو امام کے پیچھے کھڑا ہونے سے بچنا چاہیے۔ اگلا سوال ہے محمد فرمان مظفر نگر یوپی کی طرف سے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے بہت گیس بنتی ہے، میں علاج کرا کر تھک چکا ہوں، اب آپ ہی کوئی دوا بتا دیجیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ گیس کے بہت اچھے علاج ہم نے اپنے چینل پر، ہمارے چینل پر موجود، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں،
اور کئی علاج بتلائے گئے ہیں، بہت اچھے علاج ہیں، ان تمام کا لنک ہماری اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال گیس کے علاج ہمارے یہاں پر ہمارے اس ویڈیو میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اگلا کمنٹ ہے مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام مفتیان اعظام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ چھوٹے بچے یعنی 1-2 سال کے لڑکے کے گلے میں چاندی کا چاند وغیرہ پہنانا صحیح ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ماما اگر بھانجے کے گلے میں چاندی کا چاند بنا کر دیتا ہے تو وہ بچہ بیماری وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ بات جو آپ بتلا رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، یہ رسم ہے اور یہ خامخواہ کی چیز ہے، مذہب اسلام سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، یہ چیز مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے اور اس سے بھی بچنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ایک رسم ہے۔ اگلا کمنٹ ہے نور عالم انصاری کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی شخص کی فرض نماز قضا ہو جائے تو اس کو تہجد کی نماز پڑھنا کیسا ہے اور کوئی نفل نماز کا کیا حکم ہے؟ حضرت تفصیلی وضاحت فرما دیجئے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے سوال مبہم ہے، لیکن اس مبہم سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کے لیے تہجد کی نماز پڑھنا بھی جائز ہے اور اس کے لیے تہجد کے وقت میں اس قضا نماز کو پڑھنا بھی جائز ہے۔ نفل نماز کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال مبہم ہے، اس کو اچھی طرح سے بیان کریں تاکہ اس کا جواب دیا جائے۔ اگلا کمنٹ ہے محمد ذاکر عباسی شہید نگر کی طرف سے، سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت جمعہ کے دن اذان سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لی تو سنت مانی جائے گی یا نہیں؟ کیا اذان کے بعد دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سنتوں کی ادائیگی کے لیے اذان ہونا شرط نہیں ہے، اذان ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد اذان سے پہلے بھی اس کی سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن ہاں اذان کے بعد سنتوں کا پڑھنا ہی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اذان اور فرض نماز کے درمیان سنت و نوافل کا پڑھنا یہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے اور زیادہ باعث برکت ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ پہلا کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، کلمہ پورا ہونے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے یا نہیں؟ کلمے میں نبی کا نام لینا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں یہ جو بات ہے کہ اگر کسی نے کلمہ پڑھا اور زور سے کلمہ پڑھا اور زور سے اس نے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو سننے والے پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا نام لے اور درود پڑھے، اللہ کے نبی پر درود پڑھے۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ خطبے کے اندر رسول اللہ کا نام آتا ہے، کیا درود شریف پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ حضرت بتا دیجئے۔ خطبہ جمعہ کے دوران جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کا اسم گرامی آئے تو دل میں آپ پر درود شریف پڑھے، زبان سے نہ پڑھے، کیونکہ خطبے کے دوران ہر قسم کا کلام ممنوع ہے، منع ہے، چاہے وہ ذکر ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ قرآن کریم کے اوپر جانماز وغیرہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر رکھ دیا تو گناہ ملے گا کیا؟ قرآن کریم کے اوپر جانماز وغیرہ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں رکھنی چاہیے، کوئی کتاب بھی اردو وغیرہ کی نہیں رکھنی چاہیے، یہ بے ادبی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا کمنٹ محمد سلیمان گوندی ضلع ہاپوڑ کی طرف سے، سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کھانا کھانے کے بعد اسی برتن میں ہاتھ دھونا کیسا ہے؟ یاد رکھیے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن ہاں کھانا کھانے کے بعد اسی برتن میں ہاتھ دھونا یہ ادب کے خلاف ہے، اس کا ثبوت کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ بیہودگی کی بھی بات ہے، تہذیب کے خلاف بھی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، لیکن اگر مجبوری ہو تو الگ بات ہے۔ اگلا کمنٹ سرتاج انصاری کی طرف سے کہہ رہے ہیں، سلام اور دعا کے بعد کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حق پر کون ہے، سنی یا دیوبندی؟ حق پر وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے اور اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو، وہ حق پر ہے، اور جو سنتوں کے خلاف چلے، سنتوں کا مخالف ہو تو وہ حق پر نہیں ہے۔ تو حق پر وہی ہے جو اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے راستے پر چلے، صحابہ کرام کے راستے پر چلے، جس راستے پر صحابہ کرام چلے اس راستے پر چلنے والا ہی حق پر ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نماز کس نے پڑھائی؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جنازے کی امامت کسی نے نہیں کی، کسی نے نماز نہیں پڑھائی، بلکہ سبھی لوگوں نے فرداً اکیلے تنہا نماز پڑھی ہے۔ تو بہرحال یہ تھے فرائیڈے کمنٹ باکس کے اس ہفتے آئے ہوئے بہت سارے سوالوں میں سے کچھ سوال اور ان کے جواب جو میں نے آپ کو دیے ہیں۔ وقت میرے پاس بالکل بھی نہیں تھا کیونکہ روزانہ کئی جگہ پروگراموں میں جانا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے میں آپ کے روبرو حاضر بھی نہیں ہو پا رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ میرا ایک معمول ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر
طویل نہ صحیح لیکن مختصر ہی صحیح مگر آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں، اس لیے میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیے۔ تو بہرحال یہ کچھ سوال میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھی، مجھے بہت اچھا لگا۔ دعا کریں اللہ رب العزت یہ جو باتیں میں نے بتلائی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔